اپنی اپنی مہربانیوں کا انداز آپ نے مہربانی فرمایا ہے، لیکن جو مہینہ گزر رہا ہے یا جو گزر چکا ہے یا جو آنے والا ہے، اس کے متعلق مہربانی ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا مہربانی فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ پانی دینے کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی آپ نے ان تینوں مہینوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رحمتوں اور برکتوں میں پرو دیا اور بتا دیا کہ یہ تینوں مہینے جو ہے بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اور بالخصوص جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے کہ خدائے رب ذوالجلال نے اس مہینے کے متعلق خاص جو ہے مہربانی فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، کہ رمضان المبارک یہ میرا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی بے مثل بے مثال رحمتیں اور برکتیں بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں، کائنات میں جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں، ان تمام تر نیکیوں کو تحریر کرنے کی ذمہ داری میں نے کسی فرشتے پر لگا رکھی ہے کہ وہ فرشتہ ان تمام تر نیکیوں کو تحریر کرتا ہے، اور تمام تر نیکیوں کا اجر اور ثواب جو ہے وہ فرشتہ لکھتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ ایک ایسا بے مثل بے مثال اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا اجر اور ثواب میں خود اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ خدائے رب الجلال کو یہ مہینہ کتنا مقدس ہے اور کتنا مبارک ہے یہ مہینہ اللہ رب العزت کو، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں بیان فرماتے ہوئے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں بے مثل بے مثال اس کی حقیقتوں سے آشنائی مہربانی فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہربانی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بے مثل بے مثال عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو اتنا بے مثل بے مثال طریقے سے وسعت عطا فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں، میں ان نوافل اور سنتوں کو فرضوں کے برابر شمار کرتا ہوں کہ وہ نوافل اور سنتیں جو اس مہینے میں محبت اور خلوص کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اسے فرضوں کے برابر شمار کرتا ہوں، اور فرض کا درجہ جو ہے 70 گنا بڑھا دیتا ہوں۔ فرض کا درجہ 70 گنا بڑھا دیتا ہوں، یعنی اس مہینے کے اندر آپ جس فرض کی بھی تعمیل کرتے ہو اس فرض کی تعمیل کا خدا کی بارگاہ میں 70 گنا جو ہے وہ اجر اللہ کی بارگاہ سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی مہربانی فرماتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو محبت اور خلوص کے ساتھ ایک نیکی کرتا ہے، جو محبت اور خلوص کے ساتھ ایک نیکی کرتا ہے، تو میں ایک نیکی کو 70 نیکیوں کے برابر شمار کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی مہربانی فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کی امت کو اس مہینے کی فضیلتیں لوٹنے کے لیے، اپنے محبوب کی امتی کے لیے اس مہینے کے تمام تر فیض و برکات جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے میں ایک بہت بڑا رحم اپنے محبوب کی امتی پر کرتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر میں ابلیس لعین کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیتا ہوں۔ میں اس مہینے کے اندر ابلیس لعین کو قید میں ڈال دیتا ہوں، یعنی کہ وہ ابلیس لعین جو آپ کو رحمتوں کی جانب جانے نہیں دیتا، جو آپ کو عبادتوں کی طرف جانے نہیں دیتا، جو آپ کی عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہونے دیتا، جو آپ کو عبادتوں میں لذت جو ہے اس کی آپ کی عبادتوں میں پیدا نہیں ہونے دیتا، میں اس کو قید کر لیتا ہوں تاکہ میرے حضور کا امتی اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ میری عبادتیں کرے اور اس کو عبادتوں میں لذت بھی محسوس ہو، اس کی عبادتوں میں تاثیر بھی پیدا کر دی جائے اور اس کو عبادتیں لطف بھی بخشے، اس کی روح
को रूहानी सुकून बख्शे इबादत है। इसलिए मैं इब्लीस लईन को इस महीने के अंदर कैद में डाल दिया जाता हूँ ताकि मेरे महबूब की उम्मती को इबादतें करने में कोई दिक्कत पेश ना आए, मेरे महबूब की उम्मती को मेरी इबादतें रियादतें करने में कोई परेशानी और किसी तकलीफ का जो है सामना ना करना पड़े। तो ये बेमिसाल बेमिसाल महीना अब करीब हमारे दरमियान आया चाहता है कि जिसका पहला अशरा यानी जो पहले 10 रोज है उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाता है कि जो पहला अशरा है ये मैंने अपने महबूब की उम्मत के लिए इसे रहमत का अशरा बना दिया कि इस अशरे में रहमतें मैं इस कसरत के साथ अपने महबूब की उम्मत पर नाज़िल करूंगा कि मेरे महबूब का उम्मती उन रहमतों को शुमार में भी नहीं ला सकेगा। और इसका दूसरा अशरा जिससे मैंने बरकत को हुजूर के उम्मती का उस अशरे में नसीब बना दिया कि इस अशरे में यानी दूसरे अशरे में जो अगले 10 दिन है इस अशरे में मैं हुजूर के उम्मती पर इतनी बरकतें नाज़िल करूंगा कि उसके हर काम के अंदर वो बरकतें जो है उसे झलकती नजर आएंगी, वो बरकतें उसे नाज़िल होती नजर आएंगी अगर वो बरकतों का तालिब होगा तो। और तीसरा अशरा जो है उसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये जहन्नम से निजात का अशरा है, ये आग से निजात का अशरा है कि जो इस अशरे से मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत का सिला उसे ये मिलता है कि उसे आग से निजात अता कर दी जाती है, जहन्नम से निजात अता कर दी जाती है। यानी ये पूरा महीना पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बेमिसाल नेमतें और बरकतें अपने अंदर समोए हुआ है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के तुफैल इस महीने की बेमिसाल और जो है मेहरबानी फरमाई है। और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेहरबानी फरमाते हैं कि वो इबादतें कि जिनको खुदा की ज़ात ने फर्ज का दर्जा दिया है, वो इबादतें कि जिनको खुदा की ज़ात ने फर्ज का दर्जा दिया है उन इबादतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी सूरत भी जो है उसमें रियायत नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत कि उस वक्त तक कि जब तक तुम किसी शदीद मजबूरी या शदीद तकलीफ या शदीद मसाइल में मुब्तला ना हो जाओ तब तक इस किसी भी फर्ज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है बंदे को रियायत नहीं देता। जो फर्ज इबादतें हैं उन्हें हर हाल में करना है, यह हुक्म खुदाबंदी है और यह हुक्म सरवरे अंबिया है कि जो फर्ज इबादतें हैं इन्हें हर हाल में आपने करना है। और फर्ज इबादतों में रोज़ा भी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक फर्ज इबादत है कि जिसे किसी भी हाल में सिवाय शदीद बीमारी के, शदीद किसी तकलीफ के या सिवाय शदीद किसी मसाइब के आपको इसे छोड़ने का हुक्म नहीं है। हर हाल के अंदर जो है आपने इस हुक्म की पासदारी करनी है कि यानी रोज़ा जो है अवलीन हुक्म ये है कि रोज़े से मोहब्बत करो कि रोज़ा सिर्फ खुदाबंदी है, इसलिए रोज़े से मोहब्बत करो कि ये सर का पा आपको खुदा की हकीकत से आपको रोशनास कराता है। और रोज़ा वो इबादत है कि जिसके करने से बंदे को खुदा का कुर्ब हासिल होता है। और रोज़ा वो इबादत है कि जिसके करने से बंदे को खुदा की ताबेदारी का हकीकी दर्जा जो है वो हासिल होता है कि 100 नेमतें आपके सामने पड़ी होती है, 100 नेमतें आपके पास मौजूद होती हैं, लेकिन उन 100 की 100 नेमतों को सिर्फ इस वजह से हाथ नहीं लगाते कि जब तक मेरे खुदा की तरफ से आर्डर नहीं आ जाएगा, जब तक वो वक्त जो मेरे महबूब ने मुकर्रर कर दिया है जब तक वो वक्त नहीं आ जाएगा, भले मुझे शदीद प्यास लग रही है, भले मुझे शदीद भूख लग रही है, भले नेमतों को शदीद तरीन दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है इस्तेमाल करने की, लेकिन मैं उस वक्त तक इन नेमतों को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक कि मेरे महबूब का दिया हुआ वो वक्त ना आ जाए कि जिस वक्त जो है इजाजत दी गई है कि इस वक्त जो है तुम इन नेमतों के जरिए अपने रोजे को अफ्तार करो। तो ये बेहतरीन ताबेदारी खुदा की सिखाता है और बेहतरीन जो है खुदा का ताबेदार बंदे को रोजा बनाता है। और फिर रोजा हर उस चीज से बंदे को रोकता है जिस चीज से रुकने का हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। रोजा हर उस बुराई से रोकता है जिस बुराई से रोकने का महबूब खुदा ने हुक्म दिया कि अपने आप को इन उन बुराइयों से पाकीज़ा करो। तो रोजा एक ऐसी इबादत है कि जो आपको तमाम किस्म की माशरती बुराइयों से, जो आपको तमाम किस्म के माशरती फहाशियों से, तमाम किस्म की
ان بے حیائیوں سے جو معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ گردش کر رہی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ آپ کو ان تمام تر معاشرتی برائیوں سے روکنے میں آپ کا ہاتھ بٹاتا ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے کہ جب آپ روزے سے ہوتے ہو تو آپ کو خود بخود کوئی چیز اندر سے یا آپ کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے کوئی چیز کہ آپ نے کسی برائی کے قریب نہیں جانا، آپ نے کسی برے کام کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے کوئی برا فعل جو ہے وہ آپ کے وجود سے سرزد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ روزے کی حالت میں ہو۔ تو اولین جو ہے وہ حکم بھی یہی ہے اور اولین جو ہے ایمان کا درجہ بھی یہی ہے کہ روزہ ہر حال میں رکھنا چاہیے، ہر حال میں روزہ رکھنا چاہیے، سوائے چند جو ہے شرعی مجبوریوں کے کہ جنہیں ہم بتا چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، سوائے شرعی مجبوریوں کے روزے کو کسی حال میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جن اسلاف کے ماننے والے ہیں، ہم جن کی محبت کے دعوے دار ہیں، انہوں نے کسی حال میں بھی روزے کو ترک نہیں کیا۔ وہ محنت بھی کیا کرتے تھے، مزدوری بھی کیا کرتے تھے، مشقت بھی کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کاموں کو جو ہے وہ اختیار بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی روزہ کسی حال میں ترک نہیں کرتے تھے۔ اگر ان کے پاس کو کھانے کا سامان ہوتا تھا تو بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اگر نہیں ہوتا تھا تو نمک جو ہے وہ زبان پر رکھ کر نمک سے جو ہے وہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور نمک سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ یعنی خدا کے حکم کی تابعداری کا اتنا جذبہ ان اسلاف کے اندر تھا جن کی محبت کے آپ ہم سب دعوے دار ہیں کہ وہ کسی بھی حال میں روزے کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے اولین بات یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں روزہ کسی حال میں بھی ترک جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شدید ترین مجبوری اور شدید ترین کوئی پریشانی یا شدید ترین کوئی بیماری کسی کو لاحق ہو جاتی ہے تو پھر اس مجبوری کے اندر اگر کسی کا روزہ ترک ہو بھی جاتا ہے تو اس کے لیے دوسرا جو ہے اللہ کی ذات نے جو آسانی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی شدید ترین شرعی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے اللہ کی ذات نے ایک اور آسانی پیدا فرما دی کہ وہ کسی صائم کا روزہ کھلوا دیا کرے یا رکھوا دیا کرے، وہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیا کرے یا رکھوا دیا کرے۔ اگر شدید ترین مجبوری میں مبتلا ہو کر اس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ کسی صائم کا روزہ، کسی روزے دار کا روزہ اس محبت سے رکھواتا ہے، اس محبت سے کھلواتا ہے تو اللہ رب العزت کی مہربانی فرماتا ہے کہ اسے بھی بشارت دے دو کہ میں اس سے بھی وہی اجر اور ثواب عطا کروں گا جو میں نے روزے دار کے لیے مہربانی فرمایا ہے۔ یعنی جو شدید ترین مجبوری میں جن کا روزہ رہ جائے تو ان کے لیے دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسانی پیدا کی گئی ہے، جو خدا نے مہربانی فرمائی ہے وہ یہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے جو رمضان المبارک کا جو تیسرا انعام ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا اور کسی بھی وجہ سے کسی کا افطار بھی نہیں کرا پاتا، کسی کو سحری بھی نہیں کرا پاتا تو اس کے لیے تیسرا درجہ یہ رکھا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا احترام جو ہے وہ شدت کے ساتھ کرے، رمضان المبارک کا احترام جو ہے وہ شدت کے ساتھ کرے۔ منقول ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا رمضان المبارک کے مہینے میں بازار میں گیا، ایک یہودی کا بیٹا رمضان المبارک کے مہینے میں بازار میں گیا اور اس نے کھجور لے کر جو ہے کھانا شروع کر دی، اس نے کھجور لے کر کھانا شروع کر دی۔ اتنے میں اس لڑکے کا باپ جو خود بھی یہودی تھا وہ آیا اور اس نے آ کر اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا کہ اگر ہم مسلمان نہیں ہیں، اگر ہم روزہ نہیں رکھ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزے کا مذاق اڑائیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزے کا احترام بھی نہ کریں۔ اگر ہم روزہ رکھ نہیں رہے تو ہمیں روزے کا احترام ضرور کرنا چاہیے۔ تم نے سرے بازار کھجور کھائی تو کیوں کھائی؟ اس یہودی نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا اور یہ واقعہ جو ہے جب رونما ہوا تو اسی رات عالم مثال نے جو اس وقت کے درویش تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ یہودی جو ہے جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے، وہ یہودی جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے اور وہ بڑے حیران ہوئے، بڑے مشوش ہوئے درویش کہ یار یہودی کا جنت میں کیا کام اور یہودی جنت میں کس طرح پہنچ گیا؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ معاذہ کیا کہ اللہ مہربانی فرما کہ یہ کیا راز ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مہربانی ہوئی کہ احترام رمضان کی وجہ سے، احترام رمضان کی وجہ سے میں نے اس یہودی کو نہ صرف اسلام کی دولت سے سرفراز کرنے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا بلکہ میں نے اسے جنت کی مہربانی بھی اس کے لیے
جو ہے وہ میں نے نازل فرما دی کہ وہ مسلمان بھی ہو جائے گا اور جنت بھی اس کے نصیب میں لکھ دی گئی۔ تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ بھی نہیں پاتا کسی وجہ سے، یا کسی کا کھلوا یا افطار بھی نہیں کرا پاتا یا سحری بھی نہیں کرا پاتا، تو وہ کم از کم رمضان المبارک کا احترام ضرور کرے۔ اور رمضان المبارک میں قطعاً جو ہے سرے بازار کوئی چیز کھانی نہیں چاہیے، رمضان المبارک میں سرے بازار کوئی چیز پینی نہیں چاہیے، سرے بازار کوئی چیز اس طرح استعمال نہیں کرنی چاہیے جو محبوب خدا کے حکم کی نافرمانی کے زمرے میں آئے۔ تو اس مہینے کا خاص اہتمام کیجیے، اس مہینے کا خاص احترام کیجیے، کیونکہ یہ بہت بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی جہاں بے شمار فضیلتیں اور ہے، وہاں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے کی 3 تاریخ کو یعنی 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال جاری ہے۔ آپ سے محبت کرنے والے 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دن مناتے ہیں۔ اور پھر اس مہینے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسی مہینے کی 21 تاریخ کو یعنی 21 رمضان المبارک کو حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وصال ظاہری ہے۔ اور آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عشق کرنے والے 21 رمضان المبارک کو آپ کی محبت اور عشق کا اپنے اپنے انداز میں اظہار کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں اس محبت کو جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں اس دن کو مناتے ہیں، تاکہ وہ محبت کا وہ درجہ انہیں حاصل ہو جائے جو خاصان خاص کو حاصل ہوا۔ یعنی ہر لحاظ سے یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اور اس مہینے کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات جو ہے حضور کی امت کے نصیب میں کی ہے کہ جس رات کے متعلق یہ فرمان ہے کہ وہ رات ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے کی عبادت اور ریاضت ایک طرف، اور اس رات کی عبادت اور ریاضت کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے ایک طرف کر دیا کہ میرے محبوب کی امتی کے لیے ان 3 مہینوں میں، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ جو ہے وہ پانی دینے کا مہینہ ہے فصل کو، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ان 3 مہینوں میں ایک ایک رات ایسی اللہ کی ذات نے حضور کی امت کے لیے مہربانی فرمائی ہے کہ جو ایک ایک رات جو ہے وہ کئی ہزار سال کی عبادتوں پر وہ ایک ایک رات فضیلت رکھتی ہے۔ رجب کے مہینے میں شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی ذات نے خصوص بالخصوص حضور کی امت کے لیے ایک بے مثال تحفے کے طور پر نازل فرمائی ہے کہ اس رات کی جو قدر کرتا ہے، اس رات سے جو محبت کرتا ہے، اس رات کا جو خیال کرتا ہے، تو وہ بے مثال مہربانیاں جو کئی 100 سال کی عبادتوں کے بعد بھی انسان کے حصے میں نہیں آتی، اگر محبت و خلوص کے ساتھ اس رات کو گزارا ہوتا ہے تو اس ایک رات میں وہ تمام تر مہربانیاں اس کے حصے میں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح شعبان المعظم کے مہینے میں ایک رات جو شب برات کی رات ہے، یہ ایسی بے مثال رات ہے کہ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگوں کی بخشش یاد کر دیا کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی ہر رات، یہ رات ایسی رات ہے کہ ہزاروں مہینوں سے یہ رات جو ہے فضیلت والی رات ہے اور بے مثال نعمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اسی طرح جو تیسرا مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں شب قدر کی رات ہے کہ جسے 1000 مہینوں سے افضل ترین قرار دیا گیا ہے۔ تو اس رات کو جو محبت اور خلوص کے ساتھ گزارتا ہے، بزرگان دین نے ہم پر یہ بھی احسان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یوں مہربانی فرمائی کہ اس رات کو آخری عشرے کی 7 راتوں میں تلاش کرو، اس رات کو آخری عشرے کی 7 راتوں میں تلاش کرو کہ 21، 23، 25، 27، 29 یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں آپ کو شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگان دین میں جن میں سر فہرست حضور شیخ بغداد شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی ذات مبارکہ ہے کہ جنہوں نے ہماری یہ مشکل بھی آسان فرما دی، اور آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب جو ہے یہی شب قدر ہے، اور تمہیں اتنی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم شب قدر کو ہی، تم 27ویں شب کو ہی شب قدر سمجھ کر گزارو۔ شیخ بغداد تمہیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ یہی رات جو ہے شب قدر کی رات ہے۔ تو ہر لحاظ سے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں، زیادہ سے زیادہ ریاضتیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں، زیادہ سے زیادہ صدقہ، زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس مہینے کے اندر جب ایک نیکی 70
70 کے برابر شمار ہوتی ہے، تو ایک دفعہ صدقہ دو گے تو 70 کے صدقوں کے برابر شمار کیا جائے گا، ایک دفعہ خیرات کرو گے تو 70 دفعہ خیرات کرنے کے برابر شمار کیا جائے گا۔ اگر خدا کی عطا کا یہ انداز ہے تو اگر اس مہینے کے اندر ایک کوتاہی انسان کرتا ہے تو 70 کوتاہیوں کے برابر شمار ہوتی ہے۔ یہ بھی پیش نظر بات جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ جو مہینہ عنقریب ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل چاند نظر آ جائے اور پرسوں کا روزہ ہو جائے، اگر کل چاند نہ نظر آیا تو پھر پیر والے دن کا روزہ تو پکا ہے، یعنی ایک دن یا 2 دن درمیان میں ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا عنقریب ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے۔ خدا اپنے رحم کرم اور فضل کی تمام تر بارشیں جو اس مہینے کے اندر اللہ کثرت کے ساتھ فرماتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان بارشوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس مہینے کی اس انداز میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس انداز میں ہمارے بزرگان دین نے اس کی قدر کی ہے۔ منقول ہے کہ عید کا روز ہے اور حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی صحابہ کرام نے خیال کیا کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سے عید ملنے جاتے ہیں، تو جب وہ عید ملنے کے لیے صحابہ کرام جاتے ہیں تو بڑا حیرتناک منظر دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے نماز پر جلوہ افروز ہیں اور اس شدت کے ساتھ رو رہے ہیں کہ رو رو کر آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی اور آپ کا کرتا مبارک بھی تر ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے کہ آج تو بڑی خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، تو آج کے دن اس قدر شدت سے رونے کی وجہ کیا ہے کہ اس قدر آپ شدت سے رو رہے ہیں کہ رو رو کر آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی اور رو رو کر آپ کا کرتا مبارک تر ہو گیا۔ تو جب آپ کو فاتح ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت آج تو بہت خوشی کا دن ہے، آج تو بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا دن ہے، تو آپ آج اس قدر شدت کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں اور اس شدت کے ساتھ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا، خدا جانے مجھ سے اس کا حق ادا ہو سکا یا نہیں ہو سکا، خدا جانے کہ اس مہینے کا حق مجھ سے ادا ہو سکا یا نہ ہو سکا۔ تو ہم جن کے پیروکار ہیں، ہم جن کے ماننے والے ہیں، ہم جن کی محبت کے دعوے دار ہیں، انہوں نے یہی درس ہمیں دیا ہے، یہی تبلیغ ہمیں کی ہے اور یہی پیغام ہمیں دیا ہے کہ جن جن چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں تم بھی ان چیزوں سے محبت کرو، جن جن چیزوں کا ہم خیال کرتے ہیں تم بھی ان چیزوں کا خیال کرو، اور جن جن چیزوں کو ہم اپناتے ہیں تم بھی ان چیزوں کو اپناؤ۔ جب تک ہماری محبت اور تمہاری محبت ایک جیسی نہیں ہو جائے گی، جب تک ہمارا ماننا اور تمہارا ماننا ایک جیسا نہیں ہو جائے گا، جب تک ہمارا جذبہ اور تمہارا جذبہ ایک جیسا نہیں ہو جائے گا، تب تک تمہاری محبت اکمل کامل شمار نہیں کی جائے گی۔ اگر اپنی محبتوں کو اکمل کامل درجے پر لے جانا چاہتے ہو تو ہماری سیرت کو اپناؤ، ہمارے کردار کو اپناؤ، ہمارے طریقہ کار کو اپناؤ کہ جس طریقہ کار سے ہم محبت ان چیزوں سے کیا کرتے تھے تم بھی اسی طریقہ کار سے ان چیزوں سے محبت کیا کرو۔ میرے شیخ کریم ہادی برحق قبلہ عالم حضور قبلہ پیر محمد عمر شاہ صاحب کی ذات مبارکہ کہ خیرپور ناطق شاہ میں آپ جلوہ افروز ہوتے تھے اور خیرپور ناطق شاہ کی گرمی اتنی مشہور ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی کہ کس قدر شدید ترین گرمی اس علاقے کے اندر کل بھی پڑتی تھی، آج بھی پڑتی ہے۔ شدید ترین گرمی کی 60 سے 70 عمر مبارک میں بھی میرے شیخ کریم نے کبھی روزہ ترک نہیں کیا، اور روزے کی حالت میں آپ جو ہے وہ روزہ رکھ کر جو ہے کاروبار فرمایا کرتے تھے، اور روزہ رکھ کر جو ہے کپڑا گیلا کر کر کے بھگو کے اوپر لیتے رہتے تھے، اتنی شدید گرمی ہوتی تھی۔ اور اسی گرمی کے عالم میں روزہ رکھ کے جو ہے جب مال بک جاتا تھا تو اسی حال میں جو ہے وہ سکھر روانہ ہو جایا کرتے تھے، پھر کھجوروں کا سیزن ہوتا تھا، پھر وہاں سے روزے کی حالت میں باغیچوں میں پھرتے تھے، کھجیاں توڑواتے تھے، بھرواتے تھے، اور پھر اسی روزے کی حالت میں جو ہے وہاں سے مال لے کر آتے تھے اور پھر روزے کی حالت میں جو ہے اسے فروخت کیا کرتے تھے۔ تو یعنی سخت ترین گرمی کے اندر اور 50-60 سال کی عمر مبارک میں بھی سخت ترین گرمی میں بھی میرے شیخ کریم جو ہے روزہ ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ ہمارا طریقہ کار ہے جن کے ہم پیروکار ہیں، اور ہماری نوجوانی کی عمر ہے، ہمارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے چکر میں پڑ کے کہ گرمی بہت ہے، فلاں چیز بہت ہے، فلاں چیز بہت ہے، موسم صحیح نہیں ہے، مزاج صحیح نہیں ہے، منڈی کا مزاج صحیح نہیں ہے، فلاں جگہ کا مزاج صحیح نہیں ہے، اور اس معاملات میں گرفتار ہو کر اگر ہم روزہ ترک کرتے ہیں تو یاد رہے کہ ہم اپنے شہنشاہوں کی سنت مبارکہ کو ترک کرتے ہیں، ہم اپنے شہنشاہوں کے طریقہ کار کو ترک کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے شہنشاہوں نے کسی حال میں بھی
इस इबादत को तर्क करना गवारा नहीं किया, हर हाल के अंदर इस इबादत से मोहब्बत फरमाई है और हमें दर्ज दे दिया कि अगर तुम भी हमसे मोहब्बत करते हो तो इस इबादत को अपना जेवर बना लो। हुजूर आखिरी बात कि हुजूर मौला कायनात मौला अली करमल्ला वजहुल करीम से किसी शख्स ने सवाल किया कि हुजूर मेहरबानी फरमाएं कि आपकी पसंदीदा तरीन चीज़ों में से सबसे पसंद आपको कौन सी चीज़ है। मौला कायनात मौला अली करमल्ला वजहुल करीम से किसी ने सवाल किया कि हुजूर आपकी सबसे पसंदीदा तरीन चीज़ों में से सबसे पसंदीदा तरीन चीज़ आपको कौन सी है। तो हुजूर मौला कायनात मौला अली करमल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं कि तमाम चीज़ों में से मुझे सबसे ज़्यादा अफजल और पसंदीदा तरीन चीज़ मेरी ये है कि सख्त तरीन गर्मी हो और मेरा रोज़ा हो, सख्त तरीन गर्मी हो और मेरा रोज़ा हो। यानी हम जिनके पैरोकार हैं उन्होंने इन इबादतों से, उन्होंने इन फ़राइज़ से इस अंदाज में मोहब्बत की है, किसी हाल में भी रोज़ा तर्क नहीं फरमाते थे, किसी हाल में नमाज तर्क नहीं फरमाते थे, किसी हाल में अगर ज़कात की अल्लाह ज़ात ने तौफीक दी है तो ज़कात तर्क नहीं फरमाते थे, और अगर अल्लाह की ज़ात ने वसाइल दिए हैं तो हज करना भी अपने लिए फ़र्ज समझते थे। यानी वो इबादतें जिनको फ़राइज़ का दर्जा दिया है वो तो करते ही करते थे, लेकिन वो इबादतें जो सुन्नतें हैं, वो इबादतें जो नवाफिल है, उन इबादतों को भी इस महीनों में कसरत के साथ किया करते थे, क्योंकि इन महीनों के अंदर इन इबादतों का कसरत के साथ करना सुन्नत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो महबूब से मोहब्बत करने वाले हैं वो उन सुन्नतों से मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे, जो महबूब से मोहब्बत करने वाले हैं वो उस तरीक़ेकार से प्यार क्यों नहीं करेंगे, जो उन महबूबों की मोहब्बत के दावेदार हैं वो उस तरीक़ेकार को क्यों नहीं अपनाएंगे जिन्हें रसूल खुदा ने अपनाया, जिन्हें सहाबा इकराम ने अपनाया, जिन्हें इमामैन ने अपनाया, जिन्हें औलिया इकराम ने अपनाया, वो क्यों नहीं उस तरीक़ेकार को अपनाएंगे। तो ज़रूर बिल ज़रूर जो है इन फ़राइज़ का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको सबको जो हमें ज़िंदगी में जो गलतियाँ कोताहियाँ हमसे किसी भी हवाले से सरदर्द हुई है, अल्लाह ताला हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए। और ये महीना जो रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसमें कसरत के साथ अपने गुनाहों की मांगनी चाहिए, कसरत के साथ अपनी गलतियों का एतराफ़ अपने मालिक की बारगाह में करना चाहिए, कसरत के साथ तौबा करनी चाहिए अपनी मालिक की बारगाह में, और कसरत के साथ वो काम नेकी के करने चाहिए जिनके करने से बहुत सारी स्याही जो है हमारी रूह से छटती है और बहुत सारी रहमतें और बरकतें हमारे लिए अल्लाह की तरफ से जो है वो नाज़िल की जाती हैं। अल्लाह ताला हमें आप सबको अल्लाह ताला इस आने वाले महीने का दुरुस्त अंदाज में इस्तक़बाल की करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और दुरुस्त अंदाज में इसका इदराक भी हमें अता फरमाए।